الحمد لله لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا یہ جسم پلا ہوا ہو اور جس کے اس جسم کو نشو و نما ملی ہوئی ہو، بڑھوتری ملی ہوئی ہو حلال مال کے ذریعے. ان آنکھوں نے روشنی پائی حلال کھا کھا کر. یہ آواز جو نکل رہی ہے، اس آواز نے طاقت پائی حلال کھا کھا کر. ان ہاتھوں کے اندر جان اور طاقت پیدا ہوئی حلال لقمہ کھا کھا کر. ان پاؤں میں طاقت پیدا ہوئی حلال کھا کھا کر. غرض یہ کہ انسان کا جسم پلا، بڑھا، طاقتور ہوا، لیکن کیسے؟ حلال مال کے ذریعے، حلال کھا کھا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. اچھا مال کتنا ہی اچھا مال ہے، اور پھر اچھے انسان کے لیے کتنا اچھا مال ہے. اللہ کے نبی نے اچھے آدمی کی بھی تعریف فرمائی، اور وہ اچھا آدمی جس کو اچھا کہا جا رہا ہے اچھا مال کھانے کی وجہ سے، تو اچھے مال کی بھی تعریف فرمائی اور اچھا مال کھانے والے کی بھی تعریف فرمائی. قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع فرمائیں گے، انسانوں کی پیشی ہوگی. جب تک 5 چیزوں کا جواب دے نہ دیا جائے اس وقت تک یہ قدم سرک نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. جن میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، آمدنی کہاں کی تھی اور آمدنی کہاں خرچ ہو رہی تھی. جب تک ان چیزوں کا انسان جواب صحیح ڈھنگ سے نہ دے دے وہ اس وقت تک اللہ کی عدالت سے سرک نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے، اپنے مقام پر پہنچ نہیں سکتا ہے. لقمہ حلال بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے. آپ کسی انسان کو قلم دیں لکھنے کے لیے، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ انسان دین کی باتیں لکھتا ہے، کتابوں کی تصنیف کرتا ہے، بچوں کو نقل کرواتا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. ہم نے قلم دیا ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے قلم سے نیک باتیں لکھی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوگے اس انسان سے کہ اللہ نے رزق دیا. اب انسان اگر یہ چاہتا تو اس حلال رزق کو حرام کر سکتا تھا، لیکن یہ اپنے حلال رزق پر برقرار رہا. تھوڑا ہی ملا، تھوڑی ہی خوراک اس کو کفایت کرتی گئی، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا، حرام بالکل بھی نہیں کھاؤں گا. تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہوگے. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید برکت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی حلال پر جمع ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال مال سے خوش ہے. روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے لیکن حلال کھا رہا ہے. وہ مزہ، وہ لذت جو روح کو ملتی ہے وہ حلال مال ہی سے ملتی ہے. حرام مال سے انسان کی روح کو ذرہ برابر بھی لذت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. زبان کو تھوڑی دیر کے چسکے مل سکتے ہیں، لیکن انسان کی روح کو اگر چسکا مل سکتا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا وہی ہے جس کا اللہ رب العزت نے انسان کو پابند بنایا ہے، اور اللہ نے پابند بنایا ہے کھاؤ حلال تمہارے سے صادر ہوگے نیک اعمال. کھاؤ حلال اور تمہارے سے اعمال صادر ہوگے نیک اعمال. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ. اور پھر فرمایا یہ میں تمہیں کو حکم نہیں کر رہا، اپنے برگزیدہ بندے، اپنے نیک بندے، اپنے مقرب بندے جن کو تم انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہو، جن کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انبیاء گناہ بھی کر سکتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ حرام بھی کھا سکتے ہیں، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے، انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو حرام کھا نہیں سکتے تھے پھر بھی اللہ نے ہدایت دی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے میرے برگزیدہ بندو، کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ. واعملوا صالحا، کہ ایک ناپاک قطرہ پیشاب کا، شراب کا پانی کے اندر اس کو ملا دیا جائے تو تمام کا تمام پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حلال کمائی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ لالچ جو انسان کو بڑھ جاتا ہے، سارے دن مزدوری کر رہا ہے لیکن لالچ تھوڑا سا یہ آیا کہ تھوڑا سا اور بڑھا دوں اور بغیر محنت کے مجھے مل جائے. اب وہ سوچتا ہے کہ یہ مال جو بغیر محنت کے مل سکتا ہے یہ حرام آمدنی سے، جوئے سے، سٹے سے مل سکتا ہے. اب وہ جتنا کا جتنا حلال تھا وہ اس کو بھی لے ڈوبا. ایسے مال سے کیا فائدہ؟ ایسا مال قیامت کے دن وبال جان بننے والا ہے. جنت اسی جسم کو قبول کرے گی کہ جو جسم پلا ہوا ہوگا، بڑا ہوا ہوگا حلال کھا کھا کر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جسم پلا ہوا ہو حرام مال کے ذریعے، بڑی طاقت پیدا کر رکھی ہے حرام کھا کھا کر، دوسروں کا مال کا چسکا لے لے کر بہت طاقت پیدا کر رکھی ہے ان آنکھوں میں، ان ہاتھوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے ہے یہ جسم اس بات کے زیادہ لائق ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اس جسم کے اندر لیاقت اور قابلیت نہیں ہے کہ جنت میں جائے. ایک آدمی
یا رب یا رب یا رب، حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کو پکار رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا کریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، کپڑے اس کے حرام، اس کا جسم جو نشو نما ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، حرام مال سے بڑا ہوا ہے، بھلا ایسے انسان کی دعا قبول ہوگی؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہم حلال کھانے کی عادت ڈالیں. حضرت ابوبکر کی تعلیم ہمارے سامنے ہے. لا علمی کی وجہ سے ان کا غلام ان کو حرام لقمہ دے دیتا ہے، کھا لیتے ہیں، انگلی ڈال کر باہر کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کسی وجہ سے ان کو ایک آدمی دودھ پلا دیتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ تھا. حضرت عمر فاروق اس کو باہر نکال دیتے ہیں. لیکن آج ہمیں معلوم بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت یہ آئے گا انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی حرام اور حلال کی، بس کسی بھی طریقے سے پیٹ میں آ جائے. وہ پیٹ اس قابل ہے کہ اس میں جہنم کے انگارے وہ بھر رہا ہے، بظاہر مزیدار چیزیں کھا رہا ہے. دوستو بزرگوں، اگر کسی وجہ سے ہم نے حرام مال جمع بھی کر دیا ہے، حرام مال سے کوٹھی اور بنگلے بھی بنا لیے ہیں، ہماری آنے والے نسلیں ان میں رہے گی تو یہ ہمارے لیے بدبختی کا ذریعہ ہے، یہ قیامت میں ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے. اور آج حرام مال بہت زیادہ پھیل گیا ہے. چھوٹا کیا، بڑا کیا، غریب کیا، امیر کیا، سب حرام کھاتا ہی جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے دوستوں اور بزرگوں، اس چیز سے یہ ذرا سی دیر کے جو چسکے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. کھانا ہے صرف حلال حلال حلال. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حرام مال سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.